بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکیل۔ ہمارا آج کا پہلا ٹاپک اور یہ اصل میں نیو چیپٹر ہے جی، اس کو دعوت چیپٹر 3 پلانٹ نومنکلیچر، اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ آلریڈی فرسٹ سیمسٹر زوالوجی میں پڑھ چکے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ کے لیے نئی ہو سکتی ہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کی چیزوں کو یاد رکھا ہے۔ سب سے پہلا لفظ صرف لفظ نومنکلیچر، نیمنگ، اس کا آسان ترجمہ نیمنگ، نام رکھنا۔ اب جیسے غور کیجیے، انسانوں کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے نام رکھے جاتے ہیں، ایسے ہی اگر کسی کے پالتو جانور ہوں لوگ ان کے بھی نام رکھتے ہیں۔ جب آپ اسکول میں یا کالج میں جاتے ہیں تو نام تو آپ پہلے سے ہوتے ہیں، آپ کے رول نمبرز الاٹ کیے جاتے ہیں۔ نام یا رول نمبر کسی چیز کی پہچان کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر کلاس میں بہت سے بچے ہوں، ان کی پہچان، چونکہ نام بہت لمبے اور بے ترتیب ہو سکتے ہیں، ان کو اسپیسیفک رول نمبر الاٹ کر دیتے ہیں ان کی پہچان کے لیے۔ بالکل ایسے ہی نیم جو ہے مختلف جانداروں کو ان کی پہچان کے لیے نیمز الاٹ کیے جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ ابھی ہم اگر ڈیٹیلز میں دیکھیں گے، دو ہیڈنگ ملیں گے آپ کو، ایک لفظ ہوگا کامن نیمز اور ایک لفظ ہوگا سائنٹیفک نیمز۔ انسان جو انسانوں کی نون ہسٹری ہے وہ 5000 سال پرانی ہے۔ 5000 سال سے پہلے کوئی چیز ریٹن فارم میں نہیں ہے، تصویروں کی شکل میں ہے۔ کچھ تصویریں ہیں جو زیادہ پرانی ہیں، صرف تصویریں، لیکن جو لکھا ہوا کوئی چیز بھی وہ 5000 سال سے زیادہ پرانی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے دنیا میں، جس میں وہ گنتی ہو یا وہ الفاظ۔ انسانوں نے جب سے انسان اپنا شعور سنبھالا، ان کے آس پاس جو چیزیں تھیں، اینیمل اور پلانٹ، وہ ان کے نام رکھتے تھے اپنی اپنی لینگویج میں۔ دنیا میں لینگویج بہت سی ہیں، چند بیسک لینگویج تھیں اور بعد میں پھر وہ چینج ہو کے زیادہ لینگویج لینگویج ہوئی ہیں۔ آپ غور کر سکتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ عربی، فارسی، اردو، پنجابی اور ایون ہندی، ان میں بہت سی کامن ہے، اس لیے کہ ہندی والے اس کو دیوناگری رسم الخط میں لکھتے ہیں، باقی سب کے سب جو ہیں وہ خط نس یا خط نستعلیق میں لکھی جاتی ہیں۔ اور کوئی بندہ جس کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ عربی پڑھ سکتا ہے، وہ پنجابی پڑھ سکتا ہے، وہ فارسی بھی پڑھ سکتا ہے۔ غلط بات ہے، پڑھ کے سمجھ آیا نہ ایک لگا سکتا ہے جی۔ جیسے ناموں کی بات ہوئی ہے، اب یہاں پہ ہم نے سیپریٹ ہیڈنگ، اسپیسیفک ہیڈنگ آپ کے سامنے لفظ موجود ہے کامن۔ کسی بھی زبان میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں، جہاں بھی ہم اپنی مثال دیتے ہیں، ہم پاکستان کی پنجاب کی بات کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کے نیمز پنجابی اور اردو میں کامن ہیں، وہی ہم اردو میں وہی تلفظ کا بس کا فرق ہو سکتا ہے تھوڑا سا، لیکن لفظ سے، لیکن باقی جگہوں پہ جو ہے آپ کو ڈفرینٹ نیمس مل جائیں گے۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے سامنے جو بکس ہیں ان میں ایگزامپلس کون سی ہوتی ہیں۔ چلے میں لوکل میں ایک تو پودوں کا نام لے رہا ہوں، پہلے ان سے بات کر رہے ہیں۔ اردو اور پنجابی دونوں میں ایک ہی لفظ ہے کیکر، آپ کیکر کے نام سے واقف ہیں۔ ببول، اسی کو اردو میں ببول بھی کہتے ہیں۔ شیشم، اردو کا لفظ ہے شیشم، پنجابی میں ٹالی کہتے ہیں۔ میں صرف لوکل بینگ، چونکہ ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ ہماری لوکل لینگویج پنجابی ہے اور آپ کی پاکستان کی لینگویج اردو ہے، فی الحال میں یہ دو زبانوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے دو مثالیں دی ہیں۔ کچھ پودوں کے نام، گلاب، اردو پنجابی دونوں میں لفظ سیم رہے گا، ایک ہی نام رہے گا۔ کسی اور لینگویج کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ انگلش نیم ہے جی مینگو، سیزن ہے مینگو کا، انگلش نیم مینگو، اردو میں نام آم، پنجابی میں آمر یا آمبر، ایسے ہی اور زبانوں میں بھی نام موجود ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں نے چند مثالیں دی جس میں ہم ایک ہی چیز مختلف لینگویج کے اندر ان کے مختلف نیمس ہیں۔ یہ نیم کامن نیمس یا ورنیکولر نیمس یا لوکل نیمس، جو بھی نام دے دیں، مختلف زبانوں کے اندر یہ نام مختلف ہوتے ہیں۔ اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں نے جو مثالیں دی ہیں وہ لوکل کامن مثالیں ہیں۔ ہمارے ہاں اردو میں یہ کہوں گا خامی ہے، کمی ہے۔ اردو کیا ہمارے پورے ایسٹ میں چیزوں کے نیمز بہت کم ہے، بعض بات بہت سی ایسی ہوتی ہے جو ملتی جلتی ہوتی ہے اور ان کا ایک ہی نام چلتا ہے۔ اور خاص طور پر موجودہ دور میں جب ایک چیز کی بہت سی ورائٹیز پیدا ہو جاتی ہیں
تو بعض کا ان ورائٹیز کے خود آپ نے نیمس موجود نہیں ہیں، جیسا کہ ایک ہی نام سے چاہے جاتے ہیں، لیکن یورپ میں بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا، وہاں پہ چیزوں کی ورائٹیز کے نیمس تھے. ہمارے ہاں صرف پھلوں میں ایسا ہوا ہے. پاکستان انڈیا میں دنیا کا سب سے مشہور دنیا کے آزادوں کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے باقی فروٹس کے اندر. پھل ہے جی مینگو، انگلش اردو میں آم. اب آئی ایم شیور کہ آپ لوگ بھی آم کی مختلف ورائٹیز کے ناموں سے واقف ہوں گے. کیا آپ کی کلاس میں سے کچھ بچے مجھے مینگوز کی جو لوکل ورائٹیز ہیں جانسن سے مینگو اویلیبل ہے مارکیٹ میں، ان کے نام بتا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھتے ہیں آج کون جواب دیتا ہے، چونکہ بہت ہی آسان سوال پوچھے ہیں. کوئی جواب دینا چاہتے ہو مینگو جی کی؟ سر. جی بتائیے جی کون کون سا؟ سر جی چونسا ہوتا ہے، لنگڑا ہوتا ہے، انور لٹور ہوتا ہے، اور بھی کافی ساری ٹائپس ہوتی ہیں. جی آپ نے 3 نام آپ نے بتا دیے. اور کوئی جی؟ اور کوئی؟ ان 3 کے علاوہ اب یہ 3 ریپیٹ نہیں کرنے جی کسی نے بھی. اور کون بتائے گا؟ ہیرا نے جواب دیا ہے جی صرف ایک پوری کلاس میں سے. باقی لوگ آم کا دشمن تو نہیں ہے کہیں؟ جی اور کوئی جواب نہیں دینا چاہ رہا ہوں. چلیں بہرحال جو نام انہوں نے لیے اس کے ساتھ سے جی دوبارہ بولے ہیں، دوبارہ بول رہے ہیں، آواز کلیئر نہیں، آواز کٹ گئی ہے. کس نے بتایا ہے؟ جواب دوبارہ دیجیے اپنا. سر سندھی آم بھی ہوتا ہے. آپ نے سندھی کہا یا سندھی کہا ہے؟ سندھی. سندھی ٹھیک ہو گیا جی، 4 ہو گئے. اور جی 4 نام ہوئے صرف. سر دوسری. دوسری 5 ہو گئے. اگلے ایک دو نام میں بتاتا ہوں جی. سہارنی 6 ہو گئے. سندوری 7 ہو گئے. دیسی 8. گولا 9. اور کوئی جی؟ 0 نمبر اور 12 نمبر یہ بھی آپ کی ورائٹیز ہیں. یہ کوئی 8-10 کے قریب نام آپ کے سامنے ڈسکس ہو گئے. سعودی عرب چلے جاؤ. سعودی عرب میں کھجور پیدا ہوتی ہے اور دنیا میں کھجور کی اتنی ورائٹی سعودی عرب میں ہیں شاید کہیں نہ ہو. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو کھجور کی ورائٹیز کے بارے میں کوئی نام آتے ہیں؟ بتا سکتے کھجور کون کون سے؟ بوٹنی کا سوال ہے کھجور کے بارے میں. کوئی بتائے گا جی کھجور کی ورائٹیز کون کون سی؟ سر اجوا کھجور. اجوا ایک جواب ہے جی. ہیرا نے جواب دیا بالکل ٹھیک ہے جی. اجوا کھجور بہت مشہور اور بہت مہنگی اور بہت اہم کھجور ہے بہت لحاظ سے. اور بھی ضرورت ہے. دوبارہ بولیں، آواز کلیئر نہیں ہے. کس نے کہا جی؟ دوبارہ بولیں. جواب کس نے دیا؟ امبر. کس نے کہا جی؟ یہ بتا دیں. مائک کو آن رکھیں تاکہ پتہ چلے جواب کون دے رہا ہے. مجھے تو پتہ چلنا چاہیے جواب کس نے دیا. جی منیبا آپ نے کیا کہا ہے؟ امبر آپ نے کہا ہے؟ منیبا آپ لوگوں کو آواز نہیں آتی میری یا میری آواز یا آپ کی آواز مجھے سنائی نہیں دیتی ہے؟ جی سر. چلیں جی 2 جواب ہوئے صرف. پوری کلاس سے 2 بچے 2 کھجوروں کا نام بتا سکے. اور کوئی جواب دینا چاہتا ہوں؟ آپ لوگ ہر معاملے میں بالکل ایسے ہی یعنی بالکل پیڈو ہیں. پیڈو کے 2 میننگ ہوتے ہیں. میں نے دوسرا میننگ لیا ہے. ایک پنڈ وہ ہوتا ہے جو گاؤں میں رہتا ہے اور ایک پنڈ وہ ہوتا ہے جس کو کچھ آتا جاتا نہیں. اب یہ جو عام سی چیزیں آپ کو وہ بھی نہیں آتی، جو خاص چیزیں ہیں وہ آپ کب کریں گے یاد. چلیں کھجور کی ورائٹیز کے نام میں بتا دیتا ہوں. 2 آپ نے بتا دیے ہیں. برنی، ربیہ، شلوی، مبروم، سلمان فارسی، کلمہ. میں نے آپ کے سامنے کھجور کی مشہور ورائٹیز، میں نے صرف مشہور ورائٹیز کے نام بتائے ہیں جو بہت پاپولر ہیں، جن کو لوگ شوق سے خریدتے ہیں سعودی عرب سے.
یہ ایگزامپل تھیں کہ ورائٹیز، پودوں کی ورائٹیز بھی ہوتی ہیں. بہرحال اسپیشیز، ورائٹیز سب کچھ ہے. اب پرابلم وہاں پیدا ہوتی ہے، یہ تو ہو گیا جہاں پہ سعودی عرب میں صرف ایک زبان ہے عربی، برطانیہ میں ایک زبان ہے انگلش. جو پاکستان اور انڈیا ان ملکوں میں ہے جہاں مسئلے ہی مسئلے. ابھی چونکہ آپ لوگ صرف اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے پاس سوائے پڑھائی کے اور کوئی مسئلہ نہیں. اپنے پیرنٹ سے پوچھیں کہ ان کی زندگی کتنی مشکل ہے، وہ کن کن مسائل سے دو چار ہیں. ایسے ہی یہاں پہ ایک مسئلہ لینگویج کا بھی. پورے بر صغیر میں دنیا کی 1/3 زبانیں خالی بر صغیر میں بولی جاتی ہیں. دنیا میں ٹوٹل 3000 لینگویجز ہیں، جس میں سے 1000 لینگویجز بر صغیر میں بولی جاتی ہیں، اور اس میں سے 300 ایسی ہیں جو پاکستان میں ہیں اور باقی 700 انڈیا میں. اب ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اگر رقبے کو دیکھتے ہیں تو یہ سب سے چھوٹا علاقہ بنتا ہے جہاں دنیا کی سب سے زیادہ زبان ہے. یا دیکھیے زبان، بہت سے لوگ ایسے سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ پنجابی ایک زبان ہے، اس کے اتنے لہجے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے چینجز، بہت کچھ چینجز آتی ہیں، وہ سیپریٹ زبانیں کاؤنٹ ہوں گی. ہر تھوڑے فاصلے کے اوپر پنجابی کا لہجہ چینج ہو جاتا ہے، لفظ چینج ہو جاتا ہے. بہرحال لیکن اس کے باوجود ایسی زبانیں یہاں پہ ہیں جن کے نام آپ نہیں سنے ہوں گے یا جن سے آپ واقف نہیں ہیں. 4-5 جو مشہور زبانیں ہیں لوکل: پنجابی، سندھی، بلوچی اور پشتو. آپ ان نام سے واقف ہیں. اب ذرا کچھ اور نام سنیں. سرائکی ڈیفینیٹلی پنجابی سے بالکل مختلف ہے. پوٹھوہاری بالکل پنجابی سے مختلف زبان ہے. اور ایون میاں والے علاقے میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ بھی بالکل مختلف ہے پنجابی سے. بہت زیادہ فرق ہے اس میں، لفظوں کا اور ذکر الفاظ میں کافی زیادہ ڈفرینسز موجود ہیں، لفظ میں بہت فرق موجود ہے. ایسے ہی اور بھی جو گلستان کے اندر بہت سی اور سیپریٹ زبانیں موجود ہیں. مکرانی ہے مثال کے طور پر. اب ایک ایسی جگہ جہاں بہت سی لینگویجز ہوں، وہاں پہ بہت سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اور ہیڈنگ ہے جی ڈس ایڈوانٹیجز آف کامن نیمز. پہلی بات ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں مختلف نیمز ہیں ایک ہی چیز. نمبر 2، ایسا ملک جیسے پاکستان اور انڈیا ہے کہ ایک ہی ملک میں ایک ہی چیز کے نام مختلف ہیں. پنجابی میں کچھ اور نام ہے، سندھی میں اس کا کچھ اور نام ہو جائے. اور انڈیا میں اس سے زیادہ پرابلم ہوگی جہاں پہ زیادہ لینگویج موجود ہیں. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سائنٹسٹ نے جب یہ غور کرنا شروع کیا کہ جی یہ پرابلم بہت زیادہ ہیں. خاص طور پر اگر 2 مختلف ملکوں سے لوگ مل کے بیٹھیں اور بات کرنے کی کوشش کی، زبان کی بات ہو رہی ہے، تو بہت سی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے. چیزوں کو کلیئر کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز کی بات ہو رہی ہے. اس وجہ سے دوسرا یہ تھا، بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز، ایک تو یہ ہو گیا کہ چیز ایک ہے، نام 2 ہیں، 2 مختلف ملکوں میں لینگویج میں. بعض کا ایک ہی ملک کے اندر ایک ہی چیز کے 2 ڈفرینٹ نیم ہو سکتے ہیں، چونکہ ایک ملک میں جیسے پاکستان انڈیا ہے یہاں پہ لینگویج زیادہ ہے. اس میں بہت سی کنفیوژنس پیدا ہو سکتی ہیں جو کہ کچھ ناموں سے واقف نہیں ہے. میں ایک لوکل نیم لیتا ہوں، مکئی اور جوار، یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگ، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں، جس کو ہم مکئی کہتے ہیں اس کو مکئی کی بجائے کچھ اور کہتے ہیں، جس کو وہ مکئی کہتے ہیں اسے ہم کچھ اور کہتے ہیں. یعنی لفظ ایک ہے جو 2 ڈفرینٹ چیزوں سے استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے بہت سی پرابلم پیدا ہو سکتی. میں نے جو لوکل ایگزامپل دی ہیں یہ آپ کی بک میں چونکہ نہیں ہیں، بک نے صرف سائنٹیفک نیمز کے ساتھ چیزوں کو کمپیئر کیا ہوا ہے. اردو میں بھنڈی، انگلش میں لیڈی فنگر، ہاربسکس، اسکولینٹس ایگزامپل ہے. ایک نام آپ کی انٹری کی بک سے میں لے رہا ہوں، اپنے کچھ بڑا ہوئے. ایلیم سیپا پیاز، اردو میں گنڈا اور عربی میں. اور سرائکی اور سندھی میں جو لفظ ہے بسل اور بسل جو ہے یہ وصال عربی کا لفظ ہے جو سندھی میں بھی استعمال ہو رہا ہے. پر یہ ہے جی وہ کنفیوژن جو کہ کامن نیمز کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی. چنانچہ سائنٹسٹ نے سوچا کہ نہیں، کامن نیمز کی جگہ پہ
چیزوں کے پودوں کی بات کریں گے صرف سائنٹیفک نہیں ہونا چاہیے جو پوری دنیا میں اس ہیں. اب یہ سسٹم مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں نے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہوگا اب سے 2000 سال پہلے کا زمانہ ملک کا نام ہے. اس وقت یونان اور روم یہ دو ہمارے تھے ریاستیں تھیں. روم جس جگہ پہ ہے یہ وہ جگہ جہاں پہ آج کل اٹلی ہے. روم اس جگہ پہ جہاں پہ آج کل اٹلی ہے. اس وقت اس کی زبان لیٹن کہلاتی ہے. لیٹن زبان اس دور میں اس کو بطور اسٹینڈرڈ کے لیا گیا، چونکہ اس وقت زیادہ تر کتابیں اور زیادہ تر جو لوگ تھے وہ اس علاقے یونان اور روم کے علاقے میں. بہرحال شروع میں جو سسٹم ایک آیا وہ تھا پولینومیل. سائنٹیفک نیم رکھنے کے لیے نام پولینومیل. یہ ایگزامپل آپ کی بک میں ہے سیلیکس پٹمیلا انگسٹیفولیا. یہ بیت کی ایک اسپیشیز کا نام ہے. اب اس میں 3 لفظ تھے، سیلیکس پٹمیلا انگسٹیفولیا. 3 ناموں پر استعمال. زوالوجی میں ایگزامپل میرے پاس موجود ہے، میں وہ نام بولے دیتا ہوں. مسکا ڈومیسٹیکا میجورا کارنیورا. 4 ناموں پر. اس طرح سے جو لمبے لمبے نام جو رکھے گئے تو یہ بھی بڑے پیچیدہ تھے اور اس سے پرابلم پیدا ہونے لگی. 1736 میں کام شروع کیا لینیس نے، اور جب اس کا سسٹم شائع ہوا 1753 میں تو اس نے نیا سسٹم ڈیوائز کیا. اس نے کہا کہ ہر چیز کا نام 2 حصوں پر مشتمل ہوگا، 2 لفظ ہوں گے. اس کو اس نے بائنومیل سسٹم کا نام دیا. بائنومیل نام. پہلا لفظ جینس کے لیے اور اسپیشیز کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی کہ تمام ملتے جلتے پودے ایک ہی جینس کے اندر ہوں گے، یا جن میں نے پودوں کے لفظ استعمال کیے اسپیشیز کے بارے میں. اب چونکہ اس نام سے آپ واقف ہیں اس لیے یہ شروع معروف ٹاپک ہے. ہیڈنگ ہے جی سائنٹیفک نیم کس طرح سے بنایا جاتا ہے. لفظ ہے بائنومیل. نام کے 2 حصے، پہلا لفظ ہمیشہ جینس، دوسرا اسپیشیز. میں وہ مثالیں پہلے دوں گا جن سے پہلے سے واقف ہیں. آپ لوگوں نے میٹرک میں انٹر میں براسیکا کیمپیسٹس کا لفظ پڑھا. براسیکا جینس ہے، کیمپیسٹس اسپیشیز ہے. اس کے ادر اسپیشیز براسیکا نائگرا، براسیکا اولیریسیا، براسیکا البا، یہ براسیکا کی اور اسپیشیز. جس سائنٹسٹ نے جس پودے کا نام رکھا سائنٹفک نیم، اس کا نام یا اس کی ایبریویشن اس پودے کے نام کے ساتھ لکھی جائے گی. یہ رولز آگے آ رہے ہیں. اب چونکہ بہت امپورٹنٹ ہیڈنگ ہے جی لفظ ہے جنرک. لینیس نے جو سسٹم ڈیوائز کیا تھا اس میں نام کے 2 حصے تھے، پہلا لفظ جینس کا نیم جنرک نیم اور دوسرا اسپیشیز کا نام. اب یہ رکھنے کی وجہ یہ تھی تاکہ پودوں کو کلاسیفائی کیا جا سکے. اگر ایسا نہ کیا جاتا تو پھر پودے کلاسیفائی نہیں ہو سکتے اور پودوں کے نام رکھنے میں یا جانوروں کے نام رکھنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی، چونکہ لفظ اتنا نہ ہوتے جتنے کہ جانداروں کی تعداد. اب جینس نیم ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں ایک چیز جس کا نام رکھ دیا گیا ہے جینس کے طور پہ وہ دوبارہ کسی اور پودے کے لیے نہیں رکھ سکتے. اصل طور پر تو اینیملز کی بھی رکھنا چاہیے، لیکن بہرحال بعض کو مثالیں مل جاتی ہیں کہ ایک ہی چیز ایک لفظ اینیمل اور پلانٹ دونوں کی استعمال کر لیا گیا، لیکن اس کو بھی کوشش کی جاتی ہے کہ چینج کر دیا جائے. ایگزامپل موجود ہیں اس کی، کچھ آگے ڈسکس کریں گے. بہرحال کسی بھی پودے کے نام کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے جینس ہوتا ہے. میں 3 نام بولوں گا. روزا انڈیکا، روزا جینس ہے، انڈیکا اسپیشیز. براسیکا کیمپیسٹس، براسیکا جینس ہے، کیمپیسٹس اسپیشیز ہے. اگیریکس مسکیریکس، اگیریکس جینس ہے، مسکیریس اسپیشیز ہے. اینیمل سے رانا ٹگرائنا اور ہومو سیپینس. آپ یہ سب سالے پڑیں گے. ہر ایک میں جینس پہلے اسپیشیز بعد میں. جینس کا پہلا لفظ کیپٹل لکھتے ہیں. بہرحال یہ ہے جی لفظ جنرک نیمز اور اس کی وضاحت. جانداروں کے نام، ناموں کو رکھنے کا طریقہ ابھی آگے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے گا کہ نام رکھے کس طریقے سے جاتے ہیں. وہ نارمل کلچر کا سپریٹ ہیڈنگ اور اس کو ڈسکس کیا جائے.
جی یہ جو بات ابھی ڈسکس ہوئی آپ کے سامنے یہ تھا جی جینرک نیم کے لحاظ سے. جینرک نیم کے فوراً بعد اسپیسیفک نیم ہوتا ہے جس کو اسپیسیفک ایپیتھیٹ بھی کہتے ہیں. رانا ٹگرانا میں رانا جینس ہے اور ٹگرانا اسپیشیز ہے. پودوں میں براسیکا کمپسٹس براسیکا جینس ہے اور کمپسٹس اس کی اسپیشیز. ہر نام کے ہی دو حصے ہوتے ہیں اور دونوں ادارے بہت امپورٹنٹ ہیں اور ہر لحاظ سے. جیسا کہ پہلے بات ہو چکی کہ اس سسٹم کو ڈیوائز کرنے والا لینئس تھا. جب ایک پودے کا آپ نام لکھیں گے تو جس بندے نے وہ نام رکھا اس کا نام اس کی نام یا نام کی ایبریویشن پودے کے نام کے آگے بریکٹ میں لکھی جائے. یہ دونوں نام لاطینی زبان میں ہوتے ہیں یا لاطینی زبان کے مطابق ڈھال لی جاتے ہیں. کسی دوسری زبان کے لفظ کو لاطینی زبان میں کنورٹ کیا جاتا ہے. میں بھی ایگزامپل دوں گا کہ کس طرح سے کسی پودے کو, یہ ایگزامپل سے پہلے سے میں دے چکا ہوں زوالوجی کے لیکچرز. اچھا اب جو اسپیسیفک ایپیتھیٹ ہیں یہ اور ان کا نام رکھنے کا طریقہ مختلف مثالیں پودوں سے دوں گا. نام دے رہا ہوں جی. نام ہے جی ریسیا پٹھان کوٹی نینسس. ریسیا جینس ہے, پٹھان کوٹی نینسس اسپیشیز کا نام. آپ کے ذہن میں یہ نام سن کے کیا خیال آتا ہے؟ یہ کیا چیز ہو ریسیا پٹھان کوٹی نینسس؟ سر پٹھان کوٹ. یہ پٹھان کوٹ جگہ کا نام ہے اور اسپیشیز کا نام پٹھان کوٹ علاقے کے نام کے بیس پہ رکھا گیا. ٹھیک ہے آپ کا جواب. ایک اور نام لے رہا ہوں میں چودھریا انڈیکا. سر چودھری. اس میں چودھریا کا لفظ چودھری سے انڈیکیٹ کر رہا ہے, انڈیکا کا لفظ انڈیا کو شو کر رہا ہے. اب لفظ دونوں اردو یا ہندی کے ہیں اور ان کو لیٹرائز کیا گیا, چودھری سے چودھریا اور انڈیا سے انڈیکا. میں نے اس سے پہلے روزا انڈیکا کا نام بھی لیا تھا. ایک اور نام ہے اس طرح کے اور جن میں چیز کا نام جگہ کا نام بھی آ سکتا ہے. یہ اسپیسیفک لفظ کسی کریکٹر کسی خاص چیز کے اوپر بیس کرتے ہوئے بنا جاتے ہیں, کیونکہ آپ اس سے پہلے اسپیسیفک 2 میں بہت ڈیٹیل سے بہت سے پودوں کے نام پڑھ چکے ہیں. ان میں سے آپ کوئی بھی ایگزامپل جہاں سے چاہیں دے سکتے ہیں. جو آپ نے پڑھی ہے کوئی بھی ایگزامپل آپ اس میں دے سکتے ہیں. یہ تھا جی ہمارا سوالے سے. جو یہ پیج اینگل چینج ہو گیا جی, اس لیے معذرت, اس کو بھی ہمیں ایسے دیکھنا پڑے گا. اب جو سائنٹیفک نیم ہے جس میں جنرک اور اسپیسیفک 2 نیمز ہوتے ہیں. جنرک نیم زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اگرچہ کہ امپورٹنٹ دونوں کی ہے, لیکن اکثر بیشتر ہم خالی جنرک نیم لے کر بات لیتے ہیں کہ ہم فلاں پودے کی بات کر رہے ہیں. اسپیسیفک لفظ یا اسپیسیفک ایپیتھیٹ جو ہے اس میں یہ پاسبل ہے کہ 2 مختلف پودوں میں جینرک نیم ڈفرینٹ ہو لیکن ان کا اسپیسیفک ایپیتھیٹ سیم ہو جائے. دنیا میں اور بھی کچھ پودے ہیں جن کے آخر میں انڈیکا کا لفظ آتا ہے. اس لیے تو نہیں, لیکن بہرحال میں نے بھی روزہ انڈیکا کی مثال دی تھی, اور بھی کچھ پودوں میں انڈیا یا انڈیکا کا لفظ ہے. چھوٹا سا ہیڈنگ ہے جی آتھر. وہ بندہ جس نے سب سے پہلے اسپیشیز کو بیان کیا, ڈسکرائب کیا, شاید پڑھا ہے, اس کا آتھر کہلاتا ہے. اس کا نام سائنٹیفک نیم لکھنے کے بعد بریکٹ میں لکھتے ہیں نام یا نام کا ایبریویشن. اگر ٹیچر میں کہیں پہ بھی ایل لکھا نظر آ رہا ہو تو اس کا آتھر لینیس ہو. اگر کوئی اور بندہ آ جائے ایل والا تو پھر اس کا نام ہے لینیس نہیں, کوئی اسی نام والا کوئی اور بندہ ہو اس کو اس کے دوسرے نام سے سب پکارا جائے یا نام کی ایبریویشن استعمال کی جائے. یہ تھا جی آتھر.
ہمارا اگلا ہیڈنگ ہے جی رولز آف نامنومیکلیچر. ٹائم تھوڑا ہے, ٹائم 5 منٹ ہے, میں کوشش کرتا ہوں 5 منٹ میں یہ سارے رولز پورے ہو جائیں. نامنومیکلیچر کا پہلا رول ہے جو کہ جو سائنٹیفک ٹائم ہے وہ لیٹن زبان میں ہوں گے, لاطینی زبان میں ہوں گے. اگر لاطینی زبان کا لفظ نہ ملے تو پھر کسی اور زبان کا لفظ کو لے کر اس کو لاطینی میں کنورٹ کر دیتے ہیں. میں نے ابھی مثال دی تھی ایک رتسیا پٹھان کوٹی نینسس, پٹھان کوٹ سے پٹھان کوٹی نینسس. ایک اور مثال دی تھی میں نے چودھری انڈی کا, اس میں چودھری کا لفظ. بہرحال اب ایک دو اور مثالیں دے رہا ہوں. فرض کیجئے ایک پودے میں اسپیشیز کے نیم میں ایکیوٹس کا لفظ آ رہا ہے. آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے؟ یہ لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے, میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے ایکیوٹس بولے ہے, ایکیوٹ سے نکلا ہے, یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ چونکہ ٹاپک آپ پڑھ چکے ہیں, اس مسئلے کو اسٹارٹ کیا. ہاں جی, یہاں تک کوئی اگر کوشچن ہے آپ کا؟ سوری, یہ بات شروع کرنے لگا تھا میں رولز کی. پہلی ورڈنگ جو میں نے سوال کی کہ نام یا تو لاطینی زبان کا لفظ ہو, اگر وہ نہیں ہے تو اس کو لاطینی کے مطابق چینج کر دیا جائے. اس لیے ایک مثال آپ کے سامنے آ چکی ہیں. سیکنڈ, جب آپ ہاتھ سے نام لکھیں گے تو اس کو انڈر لائن کریں گے. ہاتھ سے لکھیں گے تو انڈر لائن. پہلے زمانے میں ٹائپ رائٹر ہوتے تھے, ٹائپ رائٹر پہ بھی انڈر لائن ہو سکتا ہے, لیکن اگر بک میں لکھا ہو, پرنٹ کیا ہو, تو پھر یہ انڈرلائن کرنے کے بجائے اس کو ترچھے روپ میں, لیٹن روپ میں لکھیں گے. لاطینی زبان ترچھے روپ میں لکھی جاتی ہے. یہ رولس ریگولیشن شامل. پہلا لفظ جینس ہوگا, جینس ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے. مثلا نام ہے جی اکیسیا عربیکا, اکیسیا کا ایک کیپٹل ہوگا, عربیکا اسمال ہوگا. جینس کا جو پہلا لفظ کیپٹل ہوتا ہے, باقی سب لفظ چھوٹے ہوتے ہیں. پرنٹ یاد رکھیے, جب کتاب پرنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ آپشن موجود ہوتے ہیں ترچھے روپ میں لکھنے کی, اور یہ بہت اچھے والے جو نیٹ کے اوپر کچھ سافٹ ویئر اویلیبل ہے. اگر کچھ لیٹسٹ مائکروسافٹ آفس ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ ایسا لکھ سکتے ہیں. ترچھے روپ انگلش کے اندر ترچھے روپ کے واسطے. اس کی ہسٹری تو بہت پرانی ہے, لینیس کے دور سے یہ کام شروع ہو گیا تھا, اور اس کے بعد سے ٹائم گاہے بگاہے مختلف جگہوں پہ, خاص طور پر یورپ میں سائنٹسٹ ملتے رہے اور رول ریگولیشن بناتے رہے. اور یہ رول ریگولیشن بہت زیادہ ہیں اور بہت سی ڈیٹیل کے ساتھ ہیں. ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے چونکہ ہمیں اس کی ضرورت. بہرحال اس میں انفارمیشن ہے بک میں. 1867 میں انٹرنیشنل بوٹینیکل کانگریس ہوئی پیرس میں, اور روزویلٹ. اے پی ڈی کا لے کر نام آشکا ہوا ہے. اس نے سلائٹ چینج کے ساتھ سسٹم کو ڈیولپ کیا, اور ان کو اس نے پیرس کوڈ کا نام دیا. لینیس نے جب سسٹم پیش کیا تھا تو وہ سسٹم آہستہ آہستہ پوری دنیا کے سائنٹسٹ نے مان لیا, اور اب تک وہی سسٹم اسی کے بیسک اصولوں پر رکھ کے چلایا جا رہا ہے. جی بہرحال میں بس یہ رول ریگولیشن تک یہاں اتنے کافی.
رولز ریگولیشن میں چونکہ ٹائم ایک منٹ کا ٹائم باقی ہے، یہ رول اس میں کریں گے باقی، اس لیے آج کی اس میں تو اسٹاپ کر رہا ہوں. رولز بہت سے ہیں ابھی، یہ پروسیس بھی چلے گا کافی.